کیا میرے نہیں اپنے لیے نہیں، مہمان رسول کے لیے مانگنے چاہتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی دیتے ہو وہ تمہارے باپ کا نہیں، وہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ میری دولت میں کال کر دے تاکہ ہم لوگ تمہارے گھر تھوکنے بھی نہ جائے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے غریب سے مانگتے ہیں، یتیم سے مانگتے ہیں، ہرگز نہیں، ہم ضرور سے وصول کرتے ہیں جو صاحب نصاب ہو۔ تم چندے کا حصے ہو، کاش نہ سے جو رسال پہ ایک واقعہ معلوم ہوتا کہ خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا تھا۔ اس واقعہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ اگر تمہیں یہ ساری باتیں نہیں معلوم تو جاؤ جا کر ڈھونڈ مرو۔ ارے سب پتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک جھک کر شکریہ کیا۔ بڑے آئے تاریخ بتانے والے، ذرا آپ لوگ بھی ملا جی کو دیکھو، میرے کال بندے ہیں۔ ارے بھائیو، یہ لوگ تو پورے سماج سوسائٹی کو گندا کر کے رکھ دیتے، اب سماج اور سوسائٹی ان لوگوں سے پناہ چاہتی ہے۔ کل یہ کھانے اور باہر آفت بنے ہوئے لوگ۔ تم نے جھوٹ کا شکریہ ادا کرنے والی بات جو کہی ہے تو اسی درجے میں سچ ہے کہ جاہل قسم کے مولویوں نے تمہارا کا شکریہ ادا کر کے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہوگا۔ مجھے نہیں، تم نے کبھی بھی مجھے جھکتا ہوا پایا ہے۔ یاد رکھ، جو لوگ واقعی خاتون دین ہوں گے افراد فروغ پیش کریں گے لیکن تیرے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ارے جتنے بھی میجر بڑا ان سے کیا ہوتا ہے؟ اعتماد اور اکثریت کا ہوتا ہے۔ نہیں، تم جھوٹے ہو، اکثر ایسا نہیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ حیرت تو یہ ہے کہ تم جیسے لوگوں کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی نے علماء دین کو وراثت میں چھوڑا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحابہ رسول کا ایک قول ہے کہ علماء قوم کی وہ آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ پاؤں ہے جس سے وہ چلتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ دل ہے جس سے صحیح اور غلط حرام حلال کی تمیز کرتے ہوئے اچھا تھوڑا قابل بنتا ہے۔ تو یہ بتا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ ارے یہ تو بڑا بھاری سوال ہے، مجھے تو معلوم نہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب آئے ہم پہاڑ کے نیچے، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ سن دو پیسے کپڑے میں کتنا کچھ جانتے ہیں۔ سنو، چھٹی باتیں سے کروانے کی ضرورت پڑی تو ابھی لوگ سر پر کفن باندھ کر آ گئے۔ یاد کرو تاریخ، انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا شہید شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا آزاد سامنے آئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہر دور میں باطل طاقتوں کے خلاف علماء نے اپنی زبان و قلم کے ذریعے مقابلہ کیا۔ ارے مولانا صاحب، آپ تو بھاری سوال کرتے ہو، بنا ہم لوگوں کو اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ یہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے دوست ہیں، اچھے تاجر ہیں، ان کا نام مزید پاشا ہے۔ اچھا، میں اس کو سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اچھا بھائی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرض ہے؟ ارے ملا جی، تم نے ہم کو ایک دم جاہل سمجھ کے رکھا ہے۔ غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 گرم پانی، نمبر 2 صابن پانی، نمبر 3 اوپر سے نیچے تک پانی ہی پانی۔ واہ پاشا صاحب، اچھا بھائی صاحب آپ بھی تو اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام سعید پاشا ہے۔ اچھا، آپ تو مسلمان ہے، یہ بتائیے کہ مسلمان پر کتنی نمازیں فرض ہے؟ ارے مولانا صاحب، نماز تو میں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اس سوال کا جواب میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی نماز، نمبر 2 عید کی نماز، نمبر 3 بقرعید کی نماز۔ واہ پاشا صاحب، افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، علماء کو بڑا بڑا کہتے ہیں، آپ کو دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم۔ یہ دیکھو، میرے ساتھ مراز کے کچھ چھوٹے بچے نے دین کے بارے میں سے جو چاہو پوچھو۔ بچوں، مجھے تو دین کے بارے میں خاص کچھ آتا نہیں ہے، آپ ہی بتاؤ استاد سے کہ کیا سیکھا ہے۔ چچا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔
वो किताब ही होगा। नेक लोगों को उनकी नेकियों के बदले जन्नत और बुरे लोगों को उनकी बुराइयों के बदले जहन्नम मिलेगी। तुमने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं, जब ये बड़े होंगे तो दीन समाज के लिए कितने कारगर साबित होंगे। अरे मौलाना साहब, आज मुझे एहसास हो गया है कि